الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ. علي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وصلحاء أمته أجمعين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة سبحان اللہ. ثم جاءكم رسول. ماشاء اللہ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حب سے پڑھیے الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی وعلى آلک آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيد وعلى آلك المرسلين وأصحابك يا سيدي يا نور وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رونق محفل، زینت مجلس، پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید اشتیاق احمد شاہ صاحب زیدہ شرفہ، جو ہم سب کے سروں کا تاج ہیں، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کو صحت عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے، آمین. اور ان کا یہ جو نئے قدائے محبت ہے، واہ واہ واہ. یہ جو آشانہ سعادات ہے، یہ جو درود محل ہے، کیا بات. میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ یہاں آنے والے تمام عشاقان مصطفیٰ کو اپنی ذات کا قرب عطا فرمائے. آمین. آمین. اور ویسے بھی آپ سارے معرفت والے ہیں کہ جو اہل نظر کی محفل میں آتا ہے، نظر سے ہی معرفت کے جام پلائے جاتے ہیں. واہ 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 واہ. تو آپ سب عظیم لوگ ہیں، ماشاء اللہ. جتنے میرے بزرگ تشریف فرمائے ہیں، جوان ساتھی تشریف فرمائے ہیں، یہ جو آپ کو نسبت حاصل ہے، یہ نسبت ہی آپ کو سوئے مدینہ لے کے جا رہی ہے. انشاءاللہ. کیا بات. وہ جو ہمارا مرکز ہے، وہ جو ہماری منزل ہے. اس گاڑی پر آپ سوار رہیں، اس قافلے میں آپ ایز اے مسافر سفر کرتے رہیں، تاکہ ہم سب کی عاقبت عمدہ ہو جائے. آمین. اور جیسے قبلہ شاہ صاحب نے میرے والد گرامی کا ذکر کیا، وہ بھی آپ کی ہی طرح اس درود شریف محل کے مستقل ممبر تھے. بے شک. اللہ تعالیٰ میرے والد محترم مولانا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. الہی آمین. آج آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہم سب جلوہ کر رہے ہیں. تو آمد مصطفیٰ کی بات ہو اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے. کیا بات. علی شاہ جی، آمد مصطفیٰ دیکھیے 12 ربیع الاول تو آنا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی ماہ ربیع الاول کے چاند کی خبر ہی مل جائے واہ واہ واہ. تو ہر مومن کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک امتی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے ہر چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، ہر طرف رونقیں لگ جاتی ہیں.
اور ہر زبان پر صلی اللہ کے ترانے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اسی صلی اللہ کے ترانے جو زبان پہ جاری ہیں، آج انہی ترانوں کو ہم مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے یہاں حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ چند باتیں کرنی ہیں۔ کیا آپ سارے یہاں موجود ہیں؟ الحمدللہ موجود ہیں سارے؟ دیکھیے، انسان اپنے خیال کے پیچھے ہوتا ہے، جس کا خیال جہاں ہے بندہ بھی وہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا آپ اپنے خیال کے ساتھ موجود ہیں؟ الحمدللہ۔ میں نے چند آیات سے آپ کو گزارنا ہے۔ ابھی غلام غوث صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو کلام اعلیٰ حضرت یا کلام شاہ صاحب، تو ان کلاموں سے بھی حضور کی نعت بیان ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آج ہم نے کلام خدا سے نعت مصطفیٰ سنا۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ یعنی یوں میری آج کی گفتگو کا ٹائٹل اس طرح بنے گا کہ نعت مصطفیٰ بزبان خدا۔ سبحان اللہ۔ کیا ٹائٹل ہے؟ نعت مصطفیٰ بازبان خدا۔ پیچھے والے نہیں بول رہے۔ نعت مصطفیٰ بزبان خدا۔ تو آیات سے ہمیں جلدی سے گزرنا ہے، دامن وقت میں گنجائش وقت نہیں ہے، 7:45 ہو گئے۔ اب دیکھیے گا، میں جلدی سے آپ کو دعا کی طرف لے جاؤں گا۔ سب سے قبل میں آپ کو لیے چلتا ہوں سورہ اعراف میں۔ کس سورہ میں؟ آیت نمبر 172۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا اکٹ جو کیا، اگر آپ اسے کوئی عنوان دینا چاہیں، کوئی ٹائٹل دینا چاہیں، تو آپ اسے ٹائٹل دیں گے جلسہ برائے اعلان ربوبیت۔ سبحان اللہ۔ جلسہ برائے اعلان ربوبیت۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 بیان کرتی ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ واہ واہ واہ۔ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا والا۔ اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم سے ان کی ساری نسل کو نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ تا قیام قیامت جتنے لوگوں نے آنا تھا سب کو نکال دیا۔ شاہ صاحب، سب کو وجود بخشا، سب کو شعور بخشا، واہ واہ واہ۔ اور سب کو گویائی بخشی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے ان سے پوچھا، الست بربکم، واہ 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 واہ۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ نہیں ہوں؟ قالوا بلا۔ تو عالم ارواح میں جتنا ذریت آدم اور اولاد آدم نے اس دنیا میں آنا تھا، ان سب کو وجود، شعور اور گویائی بخش کر جب سامنے کھڑا کر کے ان سے سوال کیا تو سب نے یک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں اے اللہ، تو ہی تو ہمارا رب ہے، واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ رب ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب نے کیا کہا؟ ہم اس پر گواہ ہے۔ گواہ ہیں۔ تو چونکہ آپ میں قدائے عشق میں بیٹھے ہیں تو ایک جملہ مجھے حضرت ذنون مصری کا یاد آیا، بہت بڑی صوفی ہو گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ جو الست بربکم والی صدا تھی وہ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ وہ آج بھی کانوں میں گونج رہی ہے۔ گونج رہی ہے۔ یہ جلسہ تھا اعلان ربوبیت کے لیے، اور یہ جلسہ یہی ختم ہو گیا۔ سورہ اعراف مکمل ہو گئی، آیت نمبر 172 میں اس کا ذکر ہے۔ اب ایک اور جلسہ عالم ارواح میں انعقاد پذیر ہوا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، اس سورہ میں آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82، اس میں اللہ تعالیٰ نے جس اکٹ کا ذکر کیا، اگر آپ اسے عنوان دینا چاہیں، ٹائٹل دینا چاہیں،
اس کا ٹائٹل اور عنوان یوں بنے گا، جلسہ برائے اعلان آمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، واہ واہ، جلسہ برائے اعلان آمد مصطفیٰ۔ دیکھیے جناب محمد صدیق صاحب، دیکھیے غور کیجیے، جو پہلا جلسہ ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو بلایا تھا، سب کو، یعنی یوں کہیے وہ جلسہ عام تھا، واہ واہ، وہ جلسہ ہاں عام تھا، سارے آ گیا۔ لیکن اب یہ جو دوسرا جلسہ انعقاد پذیر ہو رہا ہے، یہ جلسہ عام نہیں ہے، واہ واہ، یہ خاص، یہ جلسہ عام نہیں ہے بلکہ یہ جلسہ خاص ہے۔ یہاں سب کو آنے کی اجازت نہیں ہے، خاص خاص آئیں گے، جنہیں بلایا ہے وہی آئیں گے، سب کو آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ آمد مصطفیٰ کی محفل بپا ہونے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضور کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، دیکھیے آمد مصطفیٰ مرحبا، مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا، مرحبا، چہرہ بددعا مرحبا، مرحبا، چہرہ بددعا مرحبا، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے۔ تو یہ جو نعرہ بلند ہوا، اس سے پتہ چلا کہ آپ نور بصارت بھی رکھتے ہیں اور نور بصیرت بھی رکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، تو جب آیات پڑھی جاتی ہیں، بصارت بھی کام آتی ہے، بصیرت بھی کام آتی ہے، سبحان اللہ، اور آپ شاہ صاحب کے پاس بیٹھ کر صاحب بصیرت بن گئے ہیں، تو انشاءاللہ جب یہ آیت آپ کے سامنے کھلے گی، آپ کا دل عشق مصطفیٰ سے منور ہو جائے گا۔ تو جلسہ آمد مصطفیٰ میں سارے نہیں آ سکتے، سارے اس لیے نہیں آ سکتے کہ اللہ نے سب کو بلایا ہی نہیں تھا، واہ واہ واہ، سب کو بلایا ہی نا، خاص خاص آئیں، خاص خاص آئیں۔ اللہ کون ہیں جو خاص ہیں؟ فرمایا میرے خاص وہی ہیں جنہیں میں نے منصب نبوت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ آمد مصطفیٰ کی محفل ہے، یہاں صرف نبی آئیں گے۔ اب آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں لیے چلتا ہوں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا، اس نور مصطفیٰ سے انبیاء کے انوار کو نکالا۔ سبحان اللہ، جب انبیاء کے انوار کو نکالا تو نور محمد مصطفیٰ سے فرمایا کہ آپ ان انوار کی طرف اپنی نظر کیجیے۔ سبحان اللہ، حضور نے ان پر اپنی نظر کی، گویا نظر سے فیضان دیا، تو وہ نور مصطفیٰ ان تمام انوار پر غالب آ گیا، باقی سارے نور مغلوب ہو گئے۔ تمام انوار نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، مولا یہ کس کا نور ہے؟ اللہ، واہ واہ واہ، یہ کس کا نور ہے جس کا نور سارے انوار پر غالب آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان لو یہ نور محمد مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، کیا نور بات، محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے، واہ واہ واہ، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو میں اللہ تمہیں مقام نبوت عطا فرما دوں گا۔ کیا بات، یہ نور محمد مصطفیٰ پہ ایمان لانا اور اتنا بڑا انعام، سب نے وہاں عالم ارواح میں نور محمد مصطفیٰ، ذات محمد مصطفیٰ کی ذات پر اپنے ایمان کا اعلان کیا، یقین کا اعلان کیا، پس رب کائنات نے انعام کے طور پر ان پاک نفوس کو مقام نبوت سے سرفراز فرما دیا، سبحان اللہ، اور انہیں فرمایا کہ میں تمہیں مقام نبوت دوں گا، تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہاری نبوت کا آفتاب 4 دانگے عالم میں جگمگا رہا ہوگا، میری مخلوق تمہارے در کی سوالی بن جائے گی، 4 دانگے عالم میں تمہارے نام کا بول بالا ہو رہا ہوگا۔ اگر اس عین عروج کے عالم میں
میرا محبوب جلوہ گر ہو جائے، میرے محبوب کی آمد ہو جائے، آمینہ کا لال تمہاری نبوتوں میں تشریف لے آئے، تو میں خدا اعلان کرتا ہوں اپنی نبوتوں کو نہ دیکھنا، اپنے بلند نام کو نہ دیکھنا، اپنے نور نبوت کے چمکتے ہوئے سورج کو نہ دیکھنا، سب کچھ ترک کر دینا اور آمد مصطفیٰ کو دیکھ کر حضور کی ذات پر ایمان لے آنا، میں تمہیں مستقبل میں اور زیادہ نوازوں گا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ثُمَّ جَاءَكُمْ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو منصوبہ تشکیل دیا تھا اس میں یہی تھا کہ بھیجنا آخر میں ہے۔ کب بھیجنا ہے؟ منصوبہ ہی یہی تھا کہ کسی نبی کی نبوت میں نہیں بھیجنا، سارے انبیاء کے آخر میں بھیجنا ہے۔ جب آنا آخر میں تھا تو نبیوں سے کیوں وعدہ لیا جا رہا ہے؟ جب آنا آخر میں تھا تو نبیوں سے کیوں وعدہ لیا جا رہا ہے؟ تو نبیوں سے وعدہ اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ انبیاء کو پتا چلے کہ ہم جو ہیں وہ بعد میں ہیں، اللہ کے ہاں جو پہلا مقام و مرتبہ ہے وہ آمینہ کے لال کا ہے۔ تو اس لیے کسی نبی کو یہ شرط نہیں بخشا گیا کہ وہ زندہ بھی ہوں، وہ موجود بھی ہوں، ان کی نبوت کا دور بھی ہو اور حضور تشریف لے آئیں، تو پھر وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں شب معراج آ رہی ہے، شب معراج آ رہی ہے، شب معراج سب کو زندہ کروں گا، بیت المقدس میں جمع کروں گا، آمینہ کے لال میرے محبوب سب کے امام بن جائیں گے اور سارے انبیاء پیچھے مقتدی بن جائیں گے۔ گویا یہ اس بات کا اعلان اور اظہار ہوگا کہ وہ میثاق جو عالم ارواح میں کیا تھا آج شب معراج اس کو پورا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں۔ واہ واہ، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے۔ دیکھیے آیت جاری ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ، کیا لفظ ہے؟ مصدق۔ دیکھیے شاہ صاحب کہ حضور یہاں بیٹھے ہیں، غور کرنا ہے کہ یہ مصدق کیا ہوتا ہے، مصدق کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مبشر، ایک ہوتا ہے مصدق۔ کیا کہا میں نے؟ اچھا یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ مشکل مضامین سے بھی آسانی سے گزر جاتے ہیں، یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ بڑی جلدی بات کو سمجھتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے مبشر اور ایک ہوتا ہے مصدق۔ مبشر کون ہوتا ہے؟ حضرت آدم مبشر تھے اور انہوں نے آمد مصطفیٰ کی بشارت دی۔ حضرت شیس مبشر تھے، انہوں نے آمد مصطفیٰ کی بشارت دی تھی، اور حضرت ابراہیم جد الانبیاء مبشر تھے کہ انہوں نے بھی آمد مصطفیٰ کی بشارت دی تھی، پھر دعا بھی مانگی تھی۔ الغرض حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے مبشر تھے، آمد مصطفیٰ کی بشارتیں دیتے گئے۔ اور یہاں رکیے چلیے سورہ صف کی آیت نمبر 6 نکالیے، آیت نمبر 6 شاہی سورہ صف کی۔ حضرت عیسیٰ جب جانے لگے، دنیا سے رخصت ہونے لگے، فرمایا لوگوں میں جا رہا ہوں، لیکن ایسے نہیں جا رہا، مبشر بن کے جا رہا ہوں۔ کیسے جا رہا ہوں؟ ایک بشارت دے کے جا رہا ہوں، ایک آنے والا آئے گا، سنو اعلان آمد مصطفیٰ کر کے جا رہا ہوں، مبشر بن کے جا رہا ہوں، میرے بعد آئے گا۔ سورہ صف آیت نمبر 6 فرمایا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، ایک رسول کی بشارت تمہیں دے کے جا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، نام اس کا احمد ہوگا، نام اس کا احمد ہوگا۔ تو مبشر وہ ہوتا ہے جو آنے والے نبی کی بشارت دے کے جائے۔
जो आने वाले नबी की बिशारत। और शादी ये है खत्म नबूवत। पूरा कुरान उठाकर देख लीजिए, हुजूर किसी नए नबी के मुबशिर नहीं। वाह 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 वाह, बहुत शादी ये है खत्म नबूवत। सारा ज़ख़ीरा अहादीस खंगाल लीजिए, हुजूर किसी नए नबी के मुबशिर नहीं आए। हुजूर किसी नए नबी के मुबशिर इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला ने ताजे खत्म नबूवत को सरे मुस्तफा पे सजा के भेजा। हुजूर किसी नए नबी के मुबशिर बनकर नहीं आए, बल्कि साबका नबियों के मुसद्दिक बन के आए। क्या बन के आए हैं? देखिए मजमून मुश्किल नहीं है, मुबशिर और मुसद्दिक। कुरान ने कहा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक, सुम्मा जाअकुम रसूल। देखिए मुसद्दिक को अगर मैं खोलूं, इसकी एक गिरा और खोलूं, तो आप में से बड़े नौजवान बैठे जिन्होंने डिग्री की होती है, किसी ने मैट्रिक की या फिर बीए की डिग्रियां की ना आपने, तो फैसलाबाद बोर्ड से आप सनद लें। एक वक्त आता है, कहते जाओ सनद तस्दीक करवा के लाओ। वाह 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 वाह, भाई साहब क्या कहा जाता है? सनद। ये इसको चेक करना चाहते हैं, ये तो भी कागज है, जाएं फैसलाबाद बोर्ड में ले जाएं, इसकी तस्दीक करवा के लेके आए। तालिब इल्म जाता है बोर्ड में, जाता है, कहता है अच्छा रिकॉर्ड चेक करते हैं। रिकॉर्ड चेक करते हैं, उस सनद की तस्दीक करते हैं। तो अगर सनद की तस्दीक ना हो, बोलो थोड़ा थोड़ा, अगर सनद की तस्दीक ना हो तो क्या कहते हैं? अब आइए नुक्ते की तरफ, आयत नंबर 80 की तरफ। फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक, रसूल इस शान से आए हैं कि सारे नबियों की तस्दीक करने वाले हैं। आदम नबी थे, तस्दीक मोहम्मद मुस्तफा कर रहे हैं। शीस नबी थे, तस्दीक मोहम्मद मुस्तफा कर रहे हैं। इब्राहीम नबी थे, तस्दीक मोहम्मद मुस्तफा कर रहे हैं। इस्माइल नबी थे, तस्दीक मोहम्मद मुस्तफा कर रहे थे। अला हाज़ल क़यास 1,24,000 अंबिया नबी बन के आए थे। उन्हें हम नबी इसलिए मानते हैं कि तस्दीक मोहम्मद मुस्तफा ने। जनाबे पीर सैयद इश्क़ शाह साहब, आप समझ आइए मुसद्दिक क्या होता है? आप समझ आइए मुसद्दिक क्या होता है? हम तो साबका नबियों को भी इसलिए मानते हैं कि हुजूर ने फरमा दिया वो नबी। सुभान अल्लाह। ज़बान हक तर्जमान जब तस्दीक कर रही है तो हम मानते हैं कि ये सारा गिरोह अंबिया था जिस पर हमें ईमान लाना है। जो मुझे तेजी से गुजरना है, तुम जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। वो रसूल आएगा, इस शान से आएगा कि सबकी तस्दीक करेगा कि तुमने क्या करना है, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ए गिरोह अंबिया, उन पर ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी करनी है। ईमान भी लाना है और मदद भी। यहाँ रुकिए, सारे उम्मतियों पर ये लाजिम था कि अंबिया और रसूल पर ईमान लाएं। उम्मतों पर फर्ज था कि अंबिया और रसूल पर ईमान लाएं। यहाँ अंबिया और रसूल पर फर्ज है कि आमिना के लाल पे ईमान लाएं। वाह वाह वाह, क्या बात। वो निस्बत जो उम्मतियों को नबियों के साथ, फिर जुमला कहता है, वो निस्बत जो अंबिया जो उम्मतियों को नबियों के साथ थी, यहाँ वही निस्बत अंबिया को सय्यिदुल कुल इमामुल कुल फिल कुल के साथ। सुभान अल्लाह। तो फरमाया लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। क़ाला अअक़ररतुम। जब ये सारा मीसाक हो गया, देखिए वादा और होता है, मीसाक और होता है। फर्क बारीक सा है कि वादा वो होता है जो एक तरफा हो,
वाह 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 वाह। वादा कौन सा है? यकतरफा। और मिसाक वो होता है जो दो तरफा हो। सुभान अल्लाह। तो यहाँ वादे की बात नहीं, मिसाक की बात है। अभी मैं समझाता हूँ। फरमाया क़ाल अक़ररतुम, अल्लाह ताला ने पूछा क्या तुम सारे इकरार करते हो? यानी ईमान लाने का और मदद करने का और रसूलुल्लाह के प्रोटोकॉल के ख्याल करने का क्या तुम सारे इकरार करते हो? अल्लाह किन से पूछ रहा है? बोलो सारे बोलो। अल्लाह पूछ रहा है नबियों से क्या तुम इकरार करते हो? क़ालू अक़ररना, सारे अंबिया ने ज़बान हाल से कहा ए अल्लाह हम इकरार करते हैं, हम इकरार। देखिए पहला जलसा जो था सूरह आराफ की आयत नंबर 172 में, जब इकरार हो गया था अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, जब इकरार हो गया था वो जलसा खत्म हो गया था। यहाँ जब इकरार हो गया लेकिन जलसा ऐलान आमद मुस्तफ़ा खत्म नहीं हुआ। वाह वाह वाह। इकरार पर बात खत्म, बोलिए बोलिए इकरार पर बात खत्म। वहाँ तो इकरार हुआ और जलसा बर्खास्त और महफिल खत्म, लेकिन यहाँ इकरार होने के बावजूद महफिल अभी जारी है, क्योंकि ये आम महफिल नहीं, महफिल आमद मुस्तफ़ा है। और आमद मुस्तफ़ा की बात हो तो फिर बात बढ़ जाती है। फिर अल्लाह ने भी बात को बढ़ा दिया, अल्लाह ने भी बात को बढ़ा दिया। क़ाल अक़ररतुम क़ालू बला क़ालू अक़ररना, इकरार करते हैं। अल्लाह ताला फरमाने सिर्फ इकरार काफी नहीं है। वाह वाह वाह। सिर्फ इकरार काफी नहीं है। अच्छा दीगर लोगों का इकरार मान लिया, वहाँ इकरार काफी था कि तू हमारा रब है, इकरार पे बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ इकरार पे बात खत्म नहीं हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया इकरार तो कर लिया लेकिन सिर्फ इकरार काफी नहीं है। क़ाल फशहदू, ये जो तुमने मेरे साथ मीसाक किया है, इकरार किया है, अब तुम सारे अंबिया एक दूसरे पर इस पर गवाह बन जाओ। सुभान अल्लाह। एक दूसरे के हज़रत आदम के गवाह शीस हों, शीस के गवाह हज़रत इब्राहीम हों, इब्राहीम के गवाह हज़रत इस्माइल हों, अला हाज़िल क़यास सारे एक दूसरे के गवाह बन जाएं कि आलम अरवाह में अज़मत मुस्तफ़ा का इकरार किया था। अच्छा इकरार हो गया और फिर एक दूसरे की गवाहियां हो गई, मुँह तो जलसा मुक जाना चाहिए था। बोलो लेकिन गल मुकी नहीं, गल मुकी गल किदा मुके, गल किहदी हो रही है? तो फरमाया एक दूसरे के गवाह बन गए हो, ठीक है बन गए हैं, महफिल बर्खास्त नहीं। फरमाया नहीं, इकरार तुमने किया, गवाह तुम एक दूसरे के बन गए। व अना माकुम मिन शाहिदीन, मैं तुम सारे गवाहों पर बतौर गवाह अल्लाह खुद मौजूद हूँ। क्या बात है, क्या बात। वाह वाह वाह। मैं बतौर गवाह, क्या अंबिया ने इकरार करके फिसल जाना था? वाह वाह वाह। क्या आलमी इम्कान में इस बात का इम्कान मौजूद था कि अंबिया इकरार करें अल्लाह से और फिर फिसल जाएं? इसका कोई इम्कान आलमी इम्कान में मौजूद नहीं है। अब इकरार के बाद गवाहियां भी हो गई और गवाहियों के बाद फरमाने अब गवाही नहीं है, अब तुम्हारी गवाहियां तो हो गई, अब मेरी गवाही तुम सबके ऊपर है। वो अना माकुम मिन शाहिदीन। यहाँ सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 खत्म हो गई, आयत नंबर 81। लेकिन जलसा खत्म, जलसा खत्म, आयत नंबर 82 नहीं, आयत शुरू हो गई, मजमून पीछे वाला ही जारी, आयत नई मजमून पुराना, आयत नई मजमून पुराना। फिर अल्लाह ताला ने अंबिया से एक बात कही और पूरे कुरान की 6666 आयत उठा लें, पढ़ लें, समझ लें। इतनी सख्त आयत, इतनी सख्त आयत नबियों के बारे में कोई और नहीं है तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 82। अच्छा इस सख्ती की कोई वजह भी होगी, सख्त आयत की, सख्त बात की अल्लाह ताला ने, उसकी वजह भी होगी। पहले सुन लें वो सख्त बात क्या है। आमद रसूल का ऐलान, उन पर ईमान, उनकी मदद, इकरार और फिर उस पर गवाहियां और फिर अल्लाह की गवाही। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फमन, और साहब फमन तवल्ला
بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ فرمایا اگر کوئی اس میثاق سے پیچھے ہٹ گیا، اگر کوئی اس میثاق سے پیچھے ہٹ گیا، گویا جو عظمت مصطفیٰ کا منکر ہو گیا وہ فاسق ہے۔ وہ کون ہے؟ یہاں رکیے، اللہ کسے کہہ رہا ہے اور کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات، واہ واہ، کس کے لیے کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے اور کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اگر یہ نقطے آپ کو سمجھ آگئے پھر آپ کے دل میں عظمت مصطفیٰ اجاگر ہو جائے گی۔ یہ سخت بات اللہ کسے کہہ رہا ہے اور کس کے لیے؟ آمد مصطفیٰ کی عظمتیں اللہ تعالیٰ انبیاء کے دلوں میں بٹھا رہا ہے۔ یہ مت خیال کرنا کہ تم ہو، یہ مت خیال کرنا کہ تم ہو، جو تم ہو وہ تم ہو، لیکن اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ آمینہ کا لال میرا محبوب بن کے آئے گا۔ خلیل ہونا اور ہے، کلیم ہونا اور ہے، نجیب ہونا اور ہے، روح اللہ ہونا اور ہے، حبیب اللہ ہونا اور ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، مگر رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور یہاں امام بصیری بھی بول اٹھے، امام بصیری بھی بول اٹھے، کہتے ہیں فَإِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَا أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ امام بصیری قصیدہ بردہ شریف میں لکھتے ہیں کہ حضور آپ تو نبوت کا آفتاب ہے، آپ تو نبوت کا آفتاب ہے، اور سارے نبی آپ کے سامنے ستارے ہیں۔ سبحان اللہ، سارے نبی کیا ہیں؟ ستارے۔ آپ رکیے، ستارے کہاں سے روشنی لیتے ہیں؟ چاند سے، ستارے کہاں سے روشنی لیتے ہیں؟ اس مہتاب سے، اس آفتاب سے، اس سورج سے ہی تو روشنی لیتے ہیں۔ تو ستارے سورج سے روشنی لے کر وہ روشنی اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور جب سورج نہیں ہوتا سورج سے لی ہوئی روشنی سے رات کی تاریکیوں کو دور کرتے ہیں۔ تو حضور آپ نبوت کا سورج اور آفتاب اور مہتاب ہیں، سارے انبیاء آپ کے ستارے ہیں جو آپ سے روشنی لیتے ہیں، آپ سے فیضان لیتے ہیں، آپ سے کمال لیتے ہیں، آپ سے نور لیتے ہیں، اور آپ کی عدم موجودگی میں جب آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی اس کائنات کو اگر انبیاء اپنے نور سے جگمگاتے رہے تھے تو اصلاً نور مصطفیٰ سے جگمگاتے رہے۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یلانوہ فی علم ولا کرم۔ حضور کی شان یہ ہے کہ آپ سارے انبیاء سے کمال پا گئے، نہ کوئی خلق میں آپ جیسا ہے، نہ کوئی خلق میں آپ جیسا ہے، نہ کوئی سخا میں آپ جیسا ہے، نہ کوئی عطا میں آپ جیسا ہے۔ آپ تاجدار سخا بھی ہیں، آپ تاجدار عطا بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سردار بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا۔ آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں۔ بقول اقبال نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ آپ بھی شامل ہو جائیے، نگاہ عشق و مستی میں وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ نور احمد باعث آفاق شد، نور احمد شورش عشاق شد، نور در نبود نور احمد در جہاں، کہ شدے پیدا زمین و آسمان، حمد محمودے کے در جملہ سور، شد سے انوار محمد جلوہ گر۔ اللہ تعالیٰ اس میں قدائے عشق و محبت کو سلامت رکھے، اور قبلہ شاہ صاحب سے آپ جام محبت مصطفیٰ نوش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعویٰ یا الحمدللہ۔